السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جمیعا، سب کے سب کی طرف، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، جیسا کہ سورۃ سبا میں آتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور سورۃ الانبیاء آیت 107 میں آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ الذی، کون ہے وہ اللہ جس کا میں رسول ہوں؟ وہ جو لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال قدرت کا ذکر کیا گیا، کیا کہ جس کے ہاتھ میں سب کی زندگی اور موت ہے۔ فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ کون ہے وہ رسول؟ النبی الامی، پھر وہی صفات دہرائی گئی، جو نبی امی ہے۔ الذی یؤمن باللہ، وہ جو خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس رسول پر ایمان لاؤ جو خود بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کو پھر ادب اور احترام میں رسول کے مرتبے سے اوپر نہ اٹھاؤ، کیونکہ بعض لوگ پھر غلو کر کے پیغمبر کے مقام کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ وَكَلِمَاتِهِ، اور اس کے کلمات کو مانتا ہے۔ کلمات سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن مجید، اور نمبر 2 وہ سارے کلمات جن کا ذکر قرآن پاک میں بطور کلمات کے آتا ہے۔ سورۃ الکہف میں آپ نے پڑھا ہوگا 109 میں آتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اسی طرح سورۃ لقمان آیت 27 میں آتا ہے ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، کہ اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی، اور اس کے بعد 7 سمندر اس کی اور مدد کریں تو اللہ کے کلمات ختم نہ ہو۔ یعنی اللہ کی شان اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کی قدرت اور بڑائی کا بیان ہے یہاں۔ تو اس سے مراد پھر کلمات سے صرف قرآن نہیں ہو سکتا، بلکہ جو بھی کلمات ہیں۔ وَاتَّبِعُوهُ، اور اس کی پیروی کرو۔ کس کی؟ نبی کی۔ کیوں پیروی کرو؟ لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ تو ہدایت پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صرف قرآن؟ نبی کی پیروی بھی ضروری ہے، نبی کا اتباع بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا سورۃ ہود آیت 17 میں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، کہ آپ کا جو بھی گروہوں میں سے انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ آپ پر ایمان جو ہے وہ ضروری ہے نجات کے لیے، فلاح کے لیے، ہدایت کے لیے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ حق جو بھی اللہ نے ان کے نبی کو دیا یا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت 113 میں آتا ہے من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ آل عمران 199 میں آتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ یہاں بھی اہل کتاب کی صفت بیان کی گئی۔ پیچھے کیا کہا گیا؟ یتلون آیات اللہ اور وہم یسجدون، اور یہاں کیا ہے؟ یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم اور خاشعین للہ۔ سورۃ آل عمران 75 میں آتا ہے ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک۔
سورۃ البقرہ میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. تو یہ تمام صفات ہیں اہل کتاب کے ان لوگوں کی جن کے اندر کوئی نفسیاتی پیچیدگی نہیں. وہ پہلے بھی حق پہ تھے اور جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق دیکھا تو فوراً اس کو مان گئے اور آئندہ اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھال لیا، ذاتی زندگی کو بھی اور دوسروں کے فیصلے بھی اسی کی روشنی میں کیے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اور کاٹ دیا ہم نے ان کو. کن کو؟ بنی اسرائیل کو، یعنی ان کی آرگنائزیشن کر دی، ان کی تقسیم کر دی. اثنتئی عشرۃ 12 اسباطن قبیلوں میں، اممن گروہوں میں، یعنی ہم نے ان کو 12 قبیلے بنا دیا. اسباط جو ہے یہ سبت کی جمع ہے، اور سبت کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کی اولاد کو، پوتے کو. مراد ہے اس سے قبیلہ. ہم نے ان کو 12 قبائل گروہوں میں تقسیم کر دیا. یہ کب کی بات ہے؟ کہاں کیا تھا؟ مصر میں یا صحرائے تیہ میں؟ تیہ میں. اس کا پیچھے بھی ذکر گزر چکا ہے سورۃ المائدہ میں کہ ان کے اوپر نقیب مقرر کیے گئے تھے اور سب پھر حضرت موسیٰ کی زیر نگرانی تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ جب اس سے پانی مانگا اس کی قوم نے. یہ بھی کہاں ہوا تھا؟ صحرائے تیہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. کس بات کی؟ اندرب کہ مارو. کسے؟ بے عصا کا، اپنے عصا کو. کس پر؟ الحجر پتھر پر. یہ عصا جو ہے اس نے بہت سے کام کیے. سب سے پہلے تو عصا جو تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پھینکو. پھر اس کے بعد یہ عصا سمندر کو پھاڑنے کے لیے استعمال ہوا. پھر اس سے پہلے ایک اور کام کے لیے ہوا تھا، جادوگروں کی رسیاں نگلنے کے لیے. اور پھر یہاں ایک جگہ عصا لگا تو پانی خشک ہو گیا، اور ایک جگہ عصا مارا گیا تو پانی نکل آیا، 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو اصل چیز پھر کیا تھی، عصا یا کچھ اور؟ اللہ کا حکم. بہت سے لوگ جب کسی خاص چیز کے اندر کوئی خصوصیت دیکھتے ہیں تو اللہ کو بھول کے اسی کے پجاری بن جاتے ہیں، اور یہ غلط ہے. کسی چیز میں اگر کوئی تاثیر ہوتی ہے تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی دین ہوتی ہے. تو اصل تعریف کے لائق پھر اللہ ہی ہے. فم بجست پس پھوٹ نکلے. پیچھے تھا فن فجرت اور یہاں فن بجست. بے جیم سین اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تنگ جگہ سے پانی کا بہہ نکلنا، جیسے پتھر سے چشموں کا پھوٹنا. چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. کبھی کسی نے چشمہ دیکھا ہے؟ کبھی اس کا اوریجن دیکھا ہے کہ جہاں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، تو اس سوراخ سے جو پانی نکلتا ہے اس کے لیے یہ لفظ امبجسا استعمال ہوا ہے. فم بجست من حسنتا عشرت عینا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد علما تحقیق جان لیا، کل اناسن ہر گروہ نے، مشربہم اپنا مشرب. مشرب کیا ہوتا ہے؟ پینے کی جگہ. اپنے اپنی مقرر جگہ انہوں نے پہچان لی، جان لی. پھر آپ دیکھیے لفظ میقات آیا ہے اور اب مشرب کا بھی آ گیا، اور پھر 12 گروہوں میں بانٹنا. یہ سب کس بات کی دلیل ہے؟ ڈسپلن، آرگنائزیشن، تنظیم، منظم ہونا. وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیہم ان پر، الغمام بادلوں کا. غمام غیم سے ہے، غمام کہتے ہیں پتلے سفید بادل کو. ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. تو غمام کا کیوں کیا؟ کیا حکمت نظر آتی ہے؟ اب دیکھیے کہ اگر کالے بادل آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے. لیکن سفید بادل سائے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لیکن اس سے دن میں جو ایک خاص سورج کی روشنی سے ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتی اور کام بھی ہو جاتا ہے. یعنی سایہ بھی ہے اور روشنی بھی ہے. لیکن اگر اندھیرا ہو بادلوں کا تو وہ انسان کو بعض اوقات ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے. تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور اتارا ہم نے ان پر من اور سلوہ، یعنی بغیر کسی مشقت کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کی نعمتیں عطا کی. من جو ہے وہ شہد کی طرح تھا یا میٹھا تھا، جو کہا جاتا ہے کہ طلوع فجر اور
سورج نکلنے سے پہلے اترتا تھا. اور سلوا پرندوں کے لیے، بٹیر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے کہ پرندوں کا گوشت سب سے بہترین ہوتا ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ پرندوں کا ذکر کرتے ہیں. تو ہم نے ان پر من اور سلوا اتارا، اور من کو من اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کا احسان تھا ان پر. اور کیا کہا؟ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی. اور پھر یہاں پر طیبات کے کھانے کا حکم ہے، اور یہ امر جو ہے یہ اباحت کے لیے ہے، لازم کرنے کے لیے، وجوب کے لیے نہیں ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ صیغہ امر، کلو، کھاؤ، کس کے لیے ہے؟ اباحت کے لیے، جواز کے لیے، نہ کہ وجوب کے لیے. وجوب کا کیا معنی؟ لازم کھاؤ، ضروری کھاؤ. یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا. کیا کہا جا رہا؟ کہ کھا سکتے ہو، یہ کھاؤ، لیکن کیا کھاؤ؟ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی. اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا خوشی سے استعمال جائز حدود کے اندر پسندیدہ ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے طیبات کو اپنے لیے حرام کر لیا، منع کر لیا، ممنوع کر لیا، تو اس نے ایک ناپسندیدہ کام کیا. یعنی اللہ کی کوئی نعمت ہے، دل بھی چاہ رہا ہے کھانے کو اور میسر بھی ہے، اور انسان صرف اس لیے نہ کھائے کہ تقوی کے خلاف ہے. اب ایک چیز کھا لی یا فلاں چیز کھا لی تو اس کو کس لیے کھانا، یہ تقوی نہیں ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ کسب حرام نہ ہو اور پھر ضرورت سے زائد نہ ہو، حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا منع نہیں ہے. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. کنہوں نے؟ جنہوں نے یہ سب نعمتیں پا کر اللہ کی بات نہ مانی. اور ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حق تلفی. انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے والے کو گناہ کرنے کا خود ہی نقصان پہنچتا ہے. کسی کا گناہ دوسرے کے لیے نہیں، خود گناہ کرنے والے کے لیے باعث وبال ہوتا ہے. یہ تمام باتیں چونکہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس لیے ان کی بہت تفصیل کی ضرورت نہیں. یہاں دوبارہ ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے نعمتوں کی. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، کن سے؟ بنی اسرائیل سے، اسکنوا هذه القرية، رہو اس بستی میں. کون سی بستی؟ بیت المقدس. پیچھے بھی بات ہو چکی، سورۃ المائدہ آیت 21 میں آپ پڑھ چکے. کیا کہا گیا تھا وہاں؟ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ اس مقدس بستی میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی تھی. اور قریہ کس سے ہے؟ قاف رے یہ قریون. قریون کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا. قریون کا کیا معنی؟ تجمع، اکٹھا ہونا. تو قریہ کو قریہ کیوں کہا گیا؟ لوگ اس میں اکٹھے ہو کے رہتے ہیں. عام طور پر ہمارے ہاں قریہ قریہ، بستی بستی، قریہ کس کو سمجھتے ہیں؟ ولیج کو یا چھوٹی جگہ کو. حالانکہ قریہ لازمی طور پر چھوٹی بستی نہیں ہوتی، چھوٹی بھی ہو سکتی، بڑی بھی ہو سکتی. مثلا مکہ کے لیے قریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سورۃ محمد آیت 13 میں آتا ہے، اور کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قریہ تمہارے قریے سے زیادہ طاقتور تھی، زیادہ قوی تھی، یعنی ان کے پاس زیادہ ساز و سامان تھے. تو یہاں قریہ کس کو کہا گیا؟ مکہ کو. حالانکہ مکہ کوئی چھوٹا سا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے. وَكُلُوا، اور کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، یعنی کسی بھی حصے سے. وَقُولُوا، اور کہو، حتتن، حتتن کیا مانا؟ معاف کر دے، ہمارے گناہ ختم کر دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں. دروازے سے مراد یہاں یا تو اس بستی کا، اس شہر کا دروازہ ہے، یا پھر ہیکل کا دروازہ، مسجد کا دروازہ. سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ، جھکتے ہوئے. اب یہاں سجدے سے مراد کون سا سجدہ ہے؟ شکر گزاری سے جھکنا. اب دیکھیے کہ جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت چل تو نہیں رہے ہوتے، یا چل رہے ہوتے ہیں. یا کہا جا رہا ہے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں بھی ہوں اور آپ داخل بھی ہو رہے ہوں. مراد اس سے یہ ہے کہ بالکل جھکے ہوئے. آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں داخل ہوئے تھے، کیسے داخل ہوئے تھے؟
جب مکہ فتح ہوا تھا اور آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت آپ فزیکلی اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی کے بال جو تھے وہ اونٹ کے کجاوے کو لگ رہے تھے، بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ. کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر اور غرور نہیں، اور کوئی کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں کہ دیکھو تم وہی ہو نا جنہوں نے مجھے نکالا تھا اور دیکھو آج میں تم پہ غالب آ گیا، نہیں، بلکہ بہت عاجزی کے ساتھ. تو اس سے مراد کیا ہے کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے نہیں، یا تو بستی میں داخل ہو عاجزی کے ساتھ، تمطراق کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، یا یہ ہے کہ مسجد کے دروازے سے جب اندر آ جاؤ تو پھر تمہارے اندر کیا کیفیت ہو؟ عاجزی کی، خشوع و خضوع کی. نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں. تو یہاں بخشش کا سبب کیا چیز بن رہی ہے؟ عاجزی، خشوع. ایک ہوتا ہے خطا اور ایک ہوتا ہے خطیئہ. اب یہ فرق آپ کو مترادفات القرآن میں ملے گا. خطا کون سی چیز ہوتی ہے؟ خطا ہوتی ہے بھول کے کی جانے والی چیز، بھول کے کی جانے والی غلطی، اور خطیہ ہوتی ہے جان بوجھ کے کی جانے والی غلطی. اسی لیے خاطئ اور مخطئ دو لوگ ہوتے ہیں. خاطئ جو ہوتا ہے خطیہ سے ایسا خطا کار جس کے اوپر ملامت کی جاتی ہے، اور مخطئ جو خطا سے معذور ہوتا ہے، جو بھول کے کر گیا. نغفر لکم خطیئاتکم، اور ذرا مغفرت کا معنی پھر مجھے دہرا دیجئے جو بہت دفعہ آپ کو بتایا، کہیں بھول نہ جائے. کس سے نکلا مغفرت؟ غفر سے، مغفر سے. کیا دو چیزیں ہیں اس میں؟ ستر الذنب و تجاوز عنہ. خالی ستر الذنب نہیں ہے، تجاوز عنہ حصہ ہے. اگر کوئی کہے کہ خالی ستر الذنب ہے تو یہ کافی نہیں. گناہ کو ڈھانپنا نہیں صرف، بلکہ کیا کرنا ہے؟ درگزر بھی کرنا، اس کو چھوڑ دینا. کیونکہ اگر ڈھانک دیا جائے اور پکڑ لیا جائے تو بات نہیں بنتی نا. بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کے جب گناہ دکھائے گا اور وہ پریشان ہو جائے گا کہ اب تو میں ڈوبا، اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، سارے گناہ سامنے آئیں گے، اور اس وقت وہ کہے گا اب تو میں گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد سترتها علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں کو ڈھانپ دیا تھا، کسی کو نہیں پتا چلا تھا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، یعنی اس سے تجاوز کر دوں گا. تو اس میں ستر اور تجاوز دو چیزیں الگ الگ ہو گئی نا. یعنی اللہ تعالیٰ سے جب انسان معافی مانگتا ہے، مثلا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا اور بہت بری غلطی ہوئی، اور انسان کیا چاہتا ہے غلطی کر کے؟ کہ سب کو پتہ چلے، چھپانا چاہتا ہے نا. جیسے قابیل نے کیا کیا تھا، حابیل کی لاش چھپانا چاہیے تھی، حالانکہ اس نے اپنے انتقام میں اور حسد کی آگ میں اس کو قتل کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے توبہ کر لیتا ہے نا، مغفرت مانگتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پر سزا نہیں دیتے بلکہ اس گناہ کو چھپا بھی دیتے ہیں. یہ ہے مغفرت کی حقیقت. گناہ کو چھپا بھی دیتے ہیں اور سزا بھی نہیں دیتے. یہ استغفار کا فائدہ ہے. دیکھیں اگر کسی کو سزا نہ ملے لیکن اس کا گناہ یا اس کا جرم یا اس کی غلطی جو ہے اس کا راز فاش ہو جائے تو یہ بھی سزا ہی ہے نا ایک طرح کی. تو اللہ تعالیٰ جب معاف کرتے ہیں تو اس معافی کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اگر تم اس دروازے سے عاجزی کے ساتھ داخل ہوگے تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، بلکہ خطیئات کو کروں گا. خطیئتن کی جمع، اور خطیئہ کون سی خطا ہوتی ہے؟ جان بوجھ، یعنی ساری جس طرح کی بھی غلطیاں معاف کر دوں گا. اور سنزید المحسنین، ان قریب ہم زیادہ دیں گے محسنوں کو. نہ صرف یہ کہ معافی ملے گی بلکہ زیادہ بھی ملے گا. لیکن زیادہ کس کو ملے گا؟ محسنین کو، یعنی مغفرت الذنوب سے بڑھ کر اور زیادہ. اور وہ سبب کیا ہے زیادہ کا؟ احسان. استغفار کے علاوہ احسان. احسان کرنے والوں کو میں زیادہ دوں گا. احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا، کسی بھی چیز کو اعلیٰ ترین درجے میں کرنا. اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے معاملے میں اور دوسرا بندوں کے معاملے میں. اللہ کے معاملے میں احسان کیا ہوتا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اللہ کی ایسے کرو گویا دیکھ رہے ہو اس کو.
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور مخلوق کے معاملے میں احسان کیا ہے؟ دو لفظ یاد رکھیں، دو کام کرنے کے، بذل المعروف یعنی نیکی کرنا اور تکلیف سے بچانا. یہ ہوتا ہے احسان بندوں پہ، نیکی کرنا اور تکلیف سے محفوظ رکھنا. تکلیف نہ دینا، یوں سمجھے، نیکی کرنا اور تکلیف نہ دینا. احسان جتانے میں کیا چیز آتی ہے؟ نیکی کرنا اور جتانا. تو احسان کیا ہے پھر؟ نیکی کرنا اور تکلیف نہ دینا. یہ بندوں کے ساتھ احسان ہوتا ہے، یعنی نیکی کر کے یا احسان کر کے اس کو نہ جتانا. نیکی کر سمندر میں ڈال. اس میں آپ دیکھیے کہ کیا کیا آتا ہے. نیکی کرنا کسی کے ساتھ، اب احسان کرنا تو پورا پورا کریں کیونکہ سنزید المحسنین ہے نا. ساری چیز سمجھیں اچھی طرح، پریکٹیکل لیول پہ لائیں اس کو. محسن کون ہوتا ہے، محسنین کون ہوتے ہیں. اب آپ نے پڑھا کہ بھئی احسان کرنا، اور احسان کرنا کیا ہے؟ نیکی کرنا اور تکلیف نہ دینا، اذیت نہ دینا. تو پہلا حصہ ہے نیکی کرنا. کیا نیکی کرنا؟ کسی کی مشکل میں کام آنا، کسی کی ضرورت میں اس کے کام آنا. عام طور پر لوگوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ جب دیکھا نا کہ کوئی ضرورت مند ہونے لگا ہے، لوگ اسے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم سے یہ مدد مانگے گا. تو آپ دیکھیے جب ہم ہی کسی کے ساتھ احسان نہیں کرنا چاہتے تو زیادہ کے مستحق ہم کہاں سے آگے. اکثر لوگ کسی کے کام سے بھاگتے، نظر چراتے کہ کوئی ہمیں دیکھ کے کچھ کہہ نہ دے. حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے کسی مہم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی بے شمار نیکیاں راستے میں پڑی آپ کو مل جائیں گی جو آپ کر سکتے. اور پھر کف الاذی میں مثلا کسی کو پش نہ کرنا، کسی کو کونی نہ مارنا، کسی کو ٹھوکر نہ لگانا، کسی کے لیے رستہ تنگ نہ کرنا، یعنی کسی بھی طرح کسی کی مدد اور بھلائی کے لیے آگے بڑھنا جو ہے، یہ سب احسان میں آتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ کسی کی حاجت پوری کرنا. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو کسی بندے کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اللہ اس کے کام آتا ہے. اس کو آپ چھوٹی چھوٹی ذرا عام روزمرہ کی زندگی کی مثالوں سے سامنے لائیے. مثلا جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں آپ احسان؟ مثلا بیٹھنے میں آپ اپنے آپ کو اس طرح بچا کے بیٹھیں کہ آپ کے ہلنے سے دوسرے کا بازو نہ ہلے کہ اس کا لکھا ہوا کچھ سے کچھ ہو جائے. اور کسی کا اگر سبق کچھ مس ہو گیا ہے تو اس کو پورا کرا دیں. اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے ڈسٹربنس ہو رہی ہو. صفائی کا خاص خیال رکھنا، یہ نہیں کہ آج ہماری باری ہے چلو کوئی بہانہ ڈھونڈے اور چلتے ہیں. اب جہاں ایک طرف یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کا چھٹ جائے تو اس کو پورا کرائیں، وہاں دوسری طرف ایک اور ذمہ داری بھی ہے کہ بار بار اس کو ڈسٹرب کر کے یہ نہ کہا جائے اچھا کیا لکھا تم نے مجھے بتاؤ، اور اس کا سنا ہوا بلوا دیں. قرآن پاک میں محسنین کے لیے بہت سی خوشخبریاں آتی ہیں. اللہ کی محبت کی خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دیتا ہے. لیکن یہ سب کچھ لینے کا وہی اہل ہو سکتا ہے جو خود بھی تو یہ کرے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینے والا ہو. نیکی کے لیے انکریج کرنا، اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو شاباش دے کے، ایک تھپکی دے کے اس کا حوصلہ بڑھا دینا، یہ بھی اسی میں آتا ہے، یہ بھی احسان میں ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے بات کو. ظالموں نے بات بدل ڈالی. غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو ان سے کہا گیا تھا انہوں نے اس کو کچھ سے کچھ کر دیا. تو نتیجہ کیا ہو؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے. رجز عذاب کو کہتے ہیں جو رجز ہی کی طرح ہوتا ہے، سین والے رجز کے ساتھ. آسمان سے عذاب کی کیا کیا قسمیں؟ اولوں کا برسنا، پتھروں کا برسنا، بجلیوں کا گرنا، سخت سردی کا پڑنا، تیز ہواؤں کا چلنا جس سے نقصان ہو. یہ سارے کیا ہیں؟ رجزم من السماء کی قسمیں. کیوں؟ بما کانوا یظلمون، بوجہ اس کے جو وہ تھے ظلم کرتے، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے. اور ظلم کیا ہے یہاں پر؟ کس چیز کو ظلم کہا جا رہا ہے؟ بات بدلنے کو. اور کیا بدلا تھا انہوں نے؟ حتت ان کو
ہنتتن کر دیا تھا، ایک نون ہی تو بڑھایا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو سر جھکا کے اور عاجزی کے ساتھ اندر جانا. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بجائے سر جھکانے کے اپنی پیٹھ پہ گھسٹ گھسٹ کے جا رہے تھے. یعنی کہ جیسے چھوٹے بچے بازو کا کرال کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو کچھ بچے تو اپنے گھٹنوں کے بل کرال کرتے ہیں نا، اور کچھ بچے بیٹھ کے پیچھے سے تو پھر آگے آگے کو بڑھتے ہیں. تو اس میں اس طریقے پر انہوں نے اکڑ اکڑ کے، اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ انسان ہلتا بھی ہے، اکڑتا بھی ہے، اور بے ادبی کا طریقہ بھی ہے اور نافرمانی کا. لیکن یہ عمل بدلنے کی اصل وجہ کیا تھی کہ انہوں نے حکم ہی بدل ڈالا. یا اللہ تو بخش دے، عاجزی کی علامت. اور اس کا مذاق اڑانا، ہنتتن گندم دے ہمیں، یہ معمولی چیز نہ تھی. اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ اللہ کا ان پہ ظلم نہیں تھا، بلکہ یہ انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا. کہ ان پہ جو عذاب آیا تھا آسمان سے وہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے تھا، کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. سورۃ الکہف میں آتا ہے آیت 49 میں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور پوچھو ان سے. کن سے؟ اہل کتاب سے. کس کے بارے میں؟ عن القریتی، اس بستی کے بارے میں. کون سی بستی؟ پیچھے آپ اس کا ذکر پڑھ چکے ہیں. کہا جاتا ہے یا یہ ایلا تھی یا تبریہ تھی یا ایلیا تھی، نام کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان کرا دی کہ وہ بستی التی کانت تھی حاضرۃ البحر، سمندر کے سامنے. حاضرہ کا معنی کیا ہے؟ روبرو، کنارے، سامنے. اور سمندر سے مراد یہاں بحر قلزم ہے. بحر قلزم کے سامنے وہ بستی تھی. اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھ جاتے سبت میں. یہود کو ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، سب بزنس بند. لیکن انہوں نے ایک ہیلا سازی کی، اور وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ہوا یہ تھا کہ اذ تأتیہم، جب آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں. حیتان حوت کی جمع ہے. یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن. ہفتے کے دن وہ مچھلیاں ان کے پاس آتی. شرعن، ظاہر ہو کر. شرعن کا لفظ جو ہے یہ شرعن سے ہے، شین رے عین. شرعن کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. شریعت کو بھی شریعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھا، واضح اور صاف راستہ ہے دین کا. شریعت کیا ہے؟ سیدھا، واضح، صاف راستہ. تو مچھلیاں بالکل نظر آ رہی ہوتی تھی. عام طور پر تو اگر فشنگ کی جائے تو مچھلیاں چھپ جاتی ہیں کہیں پانی میں، لیکن ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے نیچے نہیں، پانی کے اوپر آ جاتی. اور شرعن میں خاص طور پر مچھلیوں کا سیدھا کھڑا ہو جانا، بالکل سطح پہ آ کے سر بار نکالنا، اس کی طرف اشارہ ہے. اب آپ خود سوچیں کہ ڈھیروں ڈھیر مچھلیاں، بستی ہے سامنے، بالکل وہ نظر آ رہا ہے سارا پانی، اور پانی کے اندر سے سر نکالے کھڑی ہیں، دعوت دے رہی ہیں آؤ پکڑو ہم کو. کتنی سخت آزمائش. تو استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن، اچھل اچھل کے، ظاہر ہو کے، سامنے ابھر کے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ ہفتہ نہیں مناتے تھے، لا تأتیہم، وہ بھی نہیں آتی تھی. اللہ کی قدرت، اور اللہ کے اذن سے آتی تھی اور اللہ کے اذن سے غائب ہو جاتی تھی. یوم لا یسبتون، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، وہ بھی نہیں آتی تھی. کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم ان کو آزما رہے تھے. یعنی اس طرح بھی اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. جیسے صحابہ کرام کی آزمائش ہوئی تھی کب؟ صلح حدیبیہ والے سفر کے موقع پر جب عمرہ کرنے جا رہے تھے، احرام کی حالت میں، شکار منع تھا، تو شکار ان کے اوپر گرا پڑ رہا تھا، لیکن وہ اس کو سامنے پاتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. اس کے مقابلے میں ان کے پاس نہیں آ رہا تھا، وہ سامنے تھا، لیکن یہ وہاں پہنچ گئے. ہم ان کو آزما رہے تھے. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، فسق کرتے تھے. فسق کیا ہوتا ہے؟ فسق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فسق اکبر اور ایک فسق اصغر. فسق اکبر وہ ہوتا ہے جو انسان کو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ایسی نافرمانی اور ایسا گناہ جو انسان کو دین کے دائرے سے باہر کر دے. مثلا
اللہ رسول کا مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ۔ اور فسق اصغر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پرواہ نہ کرنا اور اپنی مرضی کرنا اور اللہ کا حکم توڑ دینا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ تو چونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا، اور ان کی آزمائش کیا تھی کہ جس دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا اسی دن مچھلیاں خوب ان کے پاس آتی تھی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک بڑا زبردست سبق ہے اس آیت میں کہ بعض اوقات ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبتوں کو دعوت دے دیتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس پر دنیا فراخ ہوتی جاتی ہے اور زیادہ نعمتیں ملنے لگتی ہیں، اور انسان کیا سمجھتا ہے اللہ مجھ سے بہت خوش ہے اور یہ سب کچھ جو مجھے مل رہا ہے یہ شاید میرے کسی کمال کی وجہ سے، حالانکہ وہ ملنا کیا ہوتا ہے اصل میں، ان مچھلیوں کا نظر آ جانا بھی آزمائش ہے کہ انسان حرام طریقے سے یا غلط طریقے سے کوئی کام کرتا ہے اور اس کو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا رب راضی ہے اور یہ جو غلط کام میں کر رہا ہوں یہ کوئی غلط نہیں ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے جا کے پھر پکڑا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا ایک گروہ نے، کون سا گروہ؟ انہی کے اندر جو تھا، منہم، انہی میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم واز کرتے ہو، کیوں سمجھاتے ہو، قوماً، ایک ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، یہ تو اپنی ہلاکت کو خود دعوت دے رہے ہیں، او معذبہم عذابا شدیدا، یا عذاب دینے والا ہے ان کو عذاب سخت۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، وہ کہنے لگے، معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے پاس معذرت کے لیے کہ ہم عذر پیش کر سکیں، کیا کہ یا رب ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ بھی تقوی اختیار کریں، یعنی جن کو سمجھایا جا رہا ہے وہ بھی بچ جائیں۔ اب ہوا یہ کہ جب اس قوم نے یہ ہیلا سازی کی تو یہ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک تو مچھلیاں پکڑنے والے فاسق لوگ تھے، دوسرے ان کو سمجھانے والے تھے، اور تیسرے ان میں خاموش رہنے والے تھے کہ نہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور نہ ہی وہ سمجھانے والوں میں شامل ہوئے۔ اب جو سمجھا رہے تھے ان کو یہ کہنے لگے کہ تم انہیں کیوں سمجھاتے ہو، کیونکہ اللہ تو ان کو عذاب دے گا اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو سمجھانے والوں نے کیا کہا کہ ہم 2 وجوہات کی بنا پر ان کو سمجھا رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں۔ نمبر 1، معذرتاً، اللہ کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ یا رب ہم نہ اس میں شریک تھے اور نہ ہی ہم اس کو ریکمینڈ کر رہے تھے اور ہم ان کو روک بھی رہے تھے۔ اور دوسری وجہ کہ ہمارے سمجھانے سے ہو سکتا ہے کوئی سمجھ بھی جائے، ہم پہلے سے کیوں سوچے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں سمجھیں گے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ دیکھیے کہ ہر معاشرے کے اندر یہ گروہ پائے جاتے ہیں۔ کیسے گروہ؟ ایک برا کام کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا ان کو روکنے والا ہوتا ہے اگرچہ وہ قلیل ہوتے ہیں، اور تیسرا خاموش تماشائی۔ اور وہ خاموش تماشائی عام طور پر کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو تو نہیں کچھ کہتا جو غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہاں ان کو ضرور کچھ کہتا ہے جو روک رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں تمہیں کیا پڑی، تم اپنی فکر کرو۔ وہ کہتے ہیں قاضی جی دبلے کیوں شہر کے اندیشے میں، یعنی آپ کو دوسروں کی فکر میں کیا غم کھا رہا ہے، آپ اپنی فکر کریں۔ لیکن اسلامی لحاظ سے یہ طرز عمل درست نہیں۔ دیکھیے مومن اور متقی ایک حساس اور باشعور انسان ہوتا ہے، وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا اور وہ بے حس ہو کے بیٹھا رہے اور وہ اس کو روکے نہ اور منع نہ کرے، اور وہ کہے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ اگر کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں، اپنے لیے آپ اس کو ہلاکت کی چیز سمجھتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اور اس ہلاکت میں پڑ رہا اور آپ کہیں اچھا تو کیا ہوا، پڑ جائے۔ کوئی کسی کنویں میں گر رہا ہو تو آپ آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ایک بچہ اگر بجلی کی کسی ایسی مشین کی طرف بڑھ رہا ہو کہ جس کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہو کہ ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ ہی کٹ جائے گا، تو آپ دیکھتے ہیں کہیں گے کہ شکر ہم خود تو نہیں ڈال رہے، فوراً آگے بڑھیں گے۔ یعنی اصل مومن وہ ہے جو صرف اپنے لیے برائی کو برا نہیں سمجھتا، وہ اسے دوسروں کے لیے بھی مہلک سمجھتا ہے۔ وہ اس پہ صبر نہیں کرتا یا اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ شکر ہے میں نہیں کر رہا۔ وہ کیا سمجھتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے؟ کوئی اور بھی نہ کرے۔ یہ ہے سچا مومن، کہ جو ایک طرف برائی سے نفرت کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ خود غرض نہیں ہوتا، صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا
وہ دوسروں کے لیے بھی فکر کرتا ہے، وہ دوسروں کے بھی کام آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اصل میں برائی سے روکنا کیا ہے؟ ایک اعلان بیزاری اور اعلان برات بھی ہے کہ بھی ہم تمہارے ساتھ شامل نہیں ہیں، بلکہ ہم تم کو بھی روک رہے ہیں۔ فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جو وہ یاد کرائے گئے تھے یا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین، تو بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو برائی سے روک رہے تھے۔ جب عذاب آیا تو بچے کون؟ جو برائی سے روک رہے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور یہ کون تھے؟ مچھلیاں پکڑنے والے، بِعَذَابٍ بَئِیسٍ، سخت عذاب کے ساتھ، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے، فاسق تھے، ان کے فسق کی وجہ سے ہم نے ان کو دھر لیا، پکڑ لیا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی پکڑ کا ذکر ہے جو ظالم تھے۔ قرآن نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہے جو بیچ کا تھا، اس لیے بنیادی طور پر تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بچایا ان کو گیا تھا جو برائی سے روک رہے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف وہ بچے تھے جو برائی سے روکنے والے تھے، اور باقی دو گروہ نہیں بچے تھے۔ فلما اتوا، پھر جب انہوں نے سرکشی کی، اتوا کا مطلب ہوتا ہے اطاعت سے انکار کرنا، ہم نہیں مانتے۔ اما نہو عنہ، جس سے وہ روکے گئے تھے، کس سے روکے گئے تھے؟ مچھلیاں پکڑنے سے۔ قلنا لہم، کہہ دیا ہم نے ان کو، کونو، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل، ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور راجح قول یہ ہے کہ وہ حقیقی بندر بن گئے تھے، یعنی اصلی بندر بن گئے تھے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ بندر بننے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، چیخے مارتے تھے، روتے تھے، اور اسی حال میں 3 دن کے بعد مر گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں بندر ہی کیوں بنایا گیا تھا؟ کچھ اور کیوں نہیں بنایا گیا؟ مثلا کتا کیوں نہیں بنایا گیا، یا اور کچھ وجہ؟ بندر کی شکل انسانوں سے قریب ترین ہے۔ انہوں نے چونکہ ہیلا سازی کی تھی، اللہ نے کہا کہ تم مچھلیاں نہیں پکڑو، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پکڑتے، اور جمعے کی رات جال لگاتے اور اتوار کی صبح نکالتے۔ انہوں نے نافرمانی کی فرما برداری کے پردے میں، یعنی بظاہر ان کا عمل فرما برداری کے قریب ہی ہے یا نہیں، تو ان کو پھر ایسی شکل میں مسخ کیا گیا جو انسان کے قریب ترین ہے مگر انسان نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بندر کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں؟ بندر کیا کرتا ہے؟ سب سے زیادہ کس چیز میں مشہور ہے بندر؟ نقالی میں۔ بندر کی اور کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ ہائپر ہوتا ہے، چھینا جھپٹی، ادھر سے ادھر اچھل کود، ٹک کے نہیں بیٹھتا، اس کو سدھانا مشکل ہے، سدھایا ہوا بھی ہو تو رسی میں ہی پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں نا، کبھی بندر والا دیکھا؟ بندر کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ مثلا کتا اگر کسی نے سدھایا ہوا ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ کتے کو کسی رسی میں پکڑے، کتا ویسے بھی ساتھ چل پڑے، سن لیتا، مالک ایک دفعہ بلاتا تو فوراً پلٹتا ہے۔ پھر اسی طرح اور کیا کیا کرتا بندر؟ صرف ڈنڈے کی زبان سمجھتا ہے، ویسے نہیں سمجھتا۔ تو ان لوگوں کو بھی سمجھا سمجھا کے ان کے پیغمبر تھک گئے، لیکن انہوں نے بات نہ سمجھی اور نقالی کی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ ذلیل بندر بن گئے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا۔ تأذن کا لفظ ہے نا، اذان سے ہے۔ اذان کس کو کہتے ہیں؟ نماز کے اعلان کو، پکار کو۔ بیسیکلی یہ خبر دینا، یہ جیسے نوٹس دینا ہوتا ہے نا، اس معنی میں بھی آتا ہے، یعنی واضح طور پر بتا دیا۔ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، البتہ وہ ضرور بھیجے گا ان پر، کن پر؟ بنی اسرائیل پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من یسومہم سوء العذاب، جو چکھاتا رہے گا ان کو برا عذاب۔ قیامت تک ان پر بار بار ایسے حملے ہوتے رہیں گے کہ جو انہیں مصیبت میں مبتلا رکھیں۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب البتہ جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں تو اللہ کی رحمت کو قریب پائیں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ،
اور کاٹ دیا ہم نے ان کو، بانٹ دیا ہم نے ان کو، فی الارض زمین میں، اممن گروہوں میں، یعنی ان کے اندر ہم نے اختلاف پیدا کر دیا اور ان کے اندر ایک طرح سے فرقہ واریت ہو گئی، گروہ بن گئے. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ صالح ہیں، نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اس سے کمتر ہیں، اس کے علاوہ ہیں، یعنی غیر صالح ہیں. وبلوناہم، اور ہم نے آزمائش کی ان کی، بالحسنات، حسنات کے ساتھ، والسیئات، اور سیئات کے ساتھ، یعنی اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں بھی، دونوں طرح کے حالات ان پہ مسلط کر کے ان کو آزمایا. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برے حالات تو آزمائش ہوتے ہی ہیں، تکلیف دہ چیزیں، اچھے حالات کیسے آزمائش بنتے ہیں؟ کوئی بھی چیز جب انسان کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے، یہ نقصان کا ذریعہ بنتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے. لیکن اگر کوئی نافرمانی کے باوجود پھل پھول رہا ہے، عیش و عشرت میں ہے، تو کم ہی کسی کو خیال آتا ہے کہ یہ آزمائش میں ہے. کیونکہ نافرمانی کے باوجود رزق کا زیادہ مل جانا، گناہوں کے باوجود دنیا میں نعمتیں ملتے چلے جانا، یہ بھی ایک آزمائش ہے. کیونکہ اس میں انسان کی سوچ یہ ہو جاتی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، لہٰذا نہ اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں اور نہ ہی وہ ان گناہوں پہ معافی مانگتا ہے. اور یہ آزمائش دوسری آزمائش سے زیادہ سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ آزمائشیں کس لیے بھیجتا ہے؟ تاکہ لوگ پلٹیں، واپس آئیں، رجوع کریں، اپنی اصل پر آئیں، اللہ کی طرف لوٹیں. کیا سمجھ میں آئی؟ آیت 155 جو تھی اس میں بھی کیا کہا گیا تھا؟ ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، کہ وہاں بھی فتنہ اور آزمائش کیا تھی؟ انسان کا امتحان کہ ہدایت پاتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے. اور یہاں بھی انسان کے لیے آزمائش یا امتحان کس لیے ہے؟ تاکہ وہ لوٹے، یعنی ہدایت پائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کو راضی کرے. پچھلی آیت میں 167 میں آپ دیکھیے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ قیامت تک ان پہ مصیبتیں آتی رہیں گی، لیکن ساتھ ہی کیا بتا دیا کہ جہاں وہ جلد سزا دینے والا ہے وہاں وہ غفور الرحیم بھی ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہم سب کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ رحمت کس کے لیے ہے، اس کی، وہ کس کے لیے غفور الرحیم ہے. پیچھے بھی آپ نے دیکھا نا کہ یہی ہے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. تو وہاں پر بتا دیا کہ ٹھیک ہے، میں بخشش تو کروں گا لیکن جس کے لیے میں چاہوں گا. اچھا، یہ بنی اسرائیل کو جو بندر بنائے گئے تھے، اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہیلہ سازی جو ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے. نیکی کے پردے میں برائی کرنا دراصل منافق کی علامت ہوتی ہے، دھوکہ دینا ہوتا ہے. وہ بظاہر کیا کر رہے تھے؟ ہفتہ منا رہے تھے، جی آج تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، پوری چھٹی ہے، سب کو یہی بتا رہے تھے، لیکن اصل میں کیا کر رہے تھے؟ اپنا کام بھی کر رہے تھے، جال ڈالے ہوئے تھے. تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ بازی. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے دین کے پردے میں بے دینی کرنا، کہ جس کی سزا اللہ نے ایک قوم کو دنیا میں دی اور ان کو بندر بنایا. یعنی دین میں چال بازیاں کرنا اور دھوکہ بازیاں کرنا اور فریب کرنا. عام روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگ بہت سے غلط کام کرتے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نہیں ہم تو اچھا ہی کر رہے ہیں. مثلاً ہیلہ سازی کی مثال کیا ہے؟ اس کو آپ یوں دیکھیے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میں تو اللہ کا حکم مان رہا ہوں اور دین کا کام کر رہا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کا کام کر رہا ہوں، اندر اس کی نیت اور اس کا مقصد کچھ اور ہو. بظاہر اس نے لبادہ کچھ اور اوڑا ہوا اور اندر سے مقاصد کچھ اور ہے. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں ربا کو حلال کر لیا گیا ہے مختلف ہیلہ سازیوں سے، اس کو نام کچھ اور دے دیا اور طریقہ کار اور میتھڈالوجی پوری کی پوری وہی، پروفٹ شیئرنگ کہہ دیں آپ اس کو، انٹرسٹ کی بجائے. تو جب اندر وہی ہے سارا سسٹم، تو اوپر کا نام بدلنے سے کیسے آپ اس کو حلال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ تھے انسان لیکن ان کی شکلیں بندر کی بن گئی نا، الٹ ہو گیا نا معاملہ ان پر. بالکل اسی طرح کوئی چیز بظاہر ایسی اوپر سے نظر آتی ہو جیسے بالکل اسلامی ہے، لیکن اندر سے اس کا پورے کا پورا
جو جال ہے وہ کچھ اور ہو. تو اب آپ غور کیجیے اور مثالیں ڈھونڈیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.